پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا فاکہہ کیونکہ اسم جنس ہے تو اس میں ہر طرح کے پھل بھی آ گئے اور ایسے پھل بھی آ گئے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن ایک بات ضرور لازمی ہے, یہاں ثمر نہیں کہا, یعنی جو بھی پھل ہوگا, جو بھی نیا لگے گا, نئی چیز کھانے سے پہلے ڈر لگتا ہے تھوڑا سا, رائٹ, پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ہوگا, اچھا لگے گا کہ نہیں. کسی اور کا آپ کی بیسٹ فرینڈ کا فیوریٹ آپ کا دوبارہ نہیں چھونا ہے اس کو, کا زبردستی آپ کا دوست کھلا رہا ہوتا ہے, یہ ٹرائی کرو, یہ فلیور ٹرائی کرو, یہ فلیور ٹرائی کرو آئس کریم کا, نہیں کرنا مجھے. آپ ٹرائی کرو گے, میں نے کہا تھا نہیں کرنا مجھے. لیکن فاکہہ کی وجہ سے, کیونکہ فاکہہ جیسے ہم نے پہلے کہا تھا فاکہین اور فاکہن سے ریلیٹڈ ہے, الفکاہہ کہ مسکرانا, تو جو بھی پھل وہاں ملے گا وہ آپ کو مسکراہٹ دے گا. الرحمن علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز, جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی, تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں, اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com. لیکن اب جو حور کا ذکر ہے آگے اگلی آیت میں, حور مقصورات فی الخیام, تو اس کو ہم کیسے کمپیئر کریں گے پچھلی باری جو ذکر ہوا ہے اس سے؟ یہاں پہ دو چیزوں کا اہتمام کیا ہے. حور جو ہے وہ بہت خوبصورت اور آنکھوں والی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں, پرانی عربی میں, اور جو پیوپلز اس کے جو ہیں وہ کانٹراسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سفید اور کالے کا, تو اس کے لیے حور کا لفظ اور حور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ پھر دوبارہ جسمانی خوبصورتی کی طرف, فزیکل بیوٹی کی طرف اشارہ کر دیا حور کے لفظ سے, جو حسان کے ساتھ تناسب رکھتا ہے. مقصورات فی الخیام سے مراد یہاں پر اس طرح سے ہے کہ آپ جیسے فرض کریں انسان مرد جو ہے وہ کام پہ جاتا ہے یا ٹرپ پہ جاتا ہے, ٹرپ کے بہت بعد وہ فائنلی گھر آ رہا ہے, گھر کا اس نے دروازہ کھولا, اس کو کس چیز کی امید ہے؟ اس کو اس چیز کی امید ہے کہ اس کی وائف اس کو ویلکم کرے گی, وہ اس کے انتظار میں تھی, اس کو بہت محبت سے ملے گی, اس کو دیکھ کے اس کو خوشی ہوگی, اور ایک کچھ لمحوں کے لیے کم از کم وہ جو ویلکم ہے نا, وہ ایک جنت کا تھوڑا سا اس کو جھلک ملے گی اس کی جنت کی, رائٹ. لیکن اگر وہی اسپاؤس اس کے انتظار میں ہے کہ بہت ساری کمپلینٹس کرنی تھی, کہاں تھے, کیوں دیر ہو گئی, کیا لائک ہو سکتا ہے اس کی بھی ٹینشن, مرد کی بھی ٹینشن, اس نے آ کے کمپلینس کرنی, عورت نے بھی کمپلینس کرنی, رائٹ. تو وہ جب اپنے آپ کو اس ویلکم کے لیے تیار کیے بیٹھی ہے, تو گھر, یعنی ویسے تو جنت میں ہی ہے انسان, لیکن جنتوں کی بھی جنت کیا ہے, گھر آنا اپنی بیوی کے پاس, رائٹ. اور وہ بیوی ایسی جو آپ کے ساتھ, آپ کے لیے محبت سے اپنا انتظار کر رہی ہے, اس کی انٹیسپیشن, اس کی ایکسائٹمنٹ, اس کا انتھوزیازم, اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور چیز سے. تو یہاں پر اس کو بھی ایک کلائمیکس میں لایا گیا ہے مقصورات فی الخیام کے ذریعے سے. اور خیام کیونکہ آپ کا نارمل ریزیڈنس نہیں ہوتی, خیام جو ہے وہ باہر کی کہیں آپ نے خیمہ لگا لیا, ٹیمپریری ہوتا ہے, پھر اب وہ رول اپ کر کے کہیں اور لے جاتے تھے. خیمہ کہیں پرماننٹ نہیں ہوتا تھا عرب کا نا, کیونکہ وہ بدو لوگ تھے, تو وہ اٹھا کے خیمہ کہیں اور پھر جب گزر جاتے تھے کسی خیمے سے, یہ کیمپ لگا کے گزر جاتے تھے, تو جو پیچھے جو آگ وغیرہ رہ جاتی تھی اور جو کچھ ہڈیاں رہ گئیں, کھانا کھایا تھا, کوئی راکھ رہ گئی, اس کو وہ اطلال کہتے تھے عرب, الاطلال. اور جو اسلام سے پہلے کی شاعری ہے نا, اس میں بہت بڑا فیچر ہے الاطلال کا. الاطلال کیا ہے کہ شاعر تھا, اس کو بدن کسی عورت سے محبت تھی, اس سے ملنا چاہ رہا تھا, لیکن اس کا کیمپ اٹھا کے وہ کہیں لے گئے. تب وہ پہنچا تو وہاں راکھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں وہ اس زمین سے جہاں وہ عورت ہوتی تھی کبھی, اس کی کزن, یوزلی کزنز ہوتی ہیں عرب شاعری میں, اس نے کزن سے شادی کرنی تھی لیکن کزن کہیں اور چلی گئی. اب وہ بیٹھ کے زمین سے بات کر رہے, یار زمین تو کتنی خوش قسمت تھی کہ تیرے اوپر میری کزن چل رہی تھی, اور اس نے یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا ہوگا, اس نے یہ کیا. وہ جو شاعری شروع کرتے ہیں جنگ کے بارے میں, لیکن پہلی 20-30 لائن جو ہے وہ اطلال سے شروع کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا میری تلوار یہ اور میرا گھوڑا وہ. تو ایک obsession ہے کہ میں آؤں گا تو خیمے میں جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میرے لیے ہوگی. یہ ان کے کلچر کا ایک فیچر تھا, یہ ان کا یہ رومانٹک ناول تھا. تو وہ جو ان کی جو رومانٹک امیجنیشن ہے نا,
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیپچر کیا ہے حور مقصورات فی الخیام میں. یہاں سے لوگوں نے ایک اسلامی سوسیولوجیکل عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے اور اس طرح کی چیز. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ باتیں کرنی ہی ہیں آپ نے تو پہلے آپ قرآن کے سیاق کو تو سمجھ لیں. قرآن کا سیاق جو ہے اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کوئی اسلامی سوسائٹی نہیں ہے, یہ مکے میں نازل ہو رہی ہیں اور اس کی پرائمری آڈینس مسلمان نہیں ہے, اس کی پرائمری آڈینس غیر مسلم ہے جن کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے, دعوتی کلام ہے. اور ان کے کلچر میں یہ چیزیں ایک خاص ان کی شاعری میں, ان کے امیجنیشن میں, ان کی رومانٹک تھنکنگ میں ان چیزوں کا ایک خاص مقام تھا. اور تعالیٰ نے اس مقام کو ٹیپ کیا ہے اور کہا ہے حور مقصورات فی الخیام. پہلے تو وہ کھانے جن سے ان کو زیادہ شغف ہے, پھر اس کے بعد پانی, اتنا بہتا ہوا پانی, وہ تو عرب کے لیے پتہ نہیں کیا چیز ہو. شاید وہ کبھی شام میں گیا ہو, شاید وہ کہیں کسی اور دور کہیں دراز زمین پہ گیا ہو, اس نے وہ دیکھا اور آ کے اس کی شاعری کرتا ہو کہ میں نے کیا نباخہ دیکھی تھی وہاں, تم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ سن کے وہ کہ کبھی کیا ہمیں موقع ملے کہ ہم ایسی جگہ پر جائیں, کوئی اور ہی دنیا ہے, وہ لگتا ہے وہ کوئی جنات کی دنیا ہے, کوئی اور دنیا ہے, رائٹ. کیونکہ وہ بائی دا وے جنت جنات کی دنیا کو عبقر کہتے تھے. وہ عبقر یعنی ایسی جگہ جہاں ہم کبھی لگتا ہے پہنچیں گے ہی نہیں, کیونکہ وہ صرف جنات ہی وہاں پہنچ سکتے ہیں, رائٹ. یہاں اللہ تعالیٰ نے جنات کی دنیا کو جنات کی دنیا بنا دیا, رائٹ. ایسا پھر بعد میں ہم دیکھیں گے عبقری حسان جب آنے والا ہے انشاءاللہ, رائٹ. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, یعنی یہ تو سیم ہے پچھلے کی طرح. ہاں تو کچھ چیزیں سیم ہونی چاہیے نا, یا ہر چیز نہیں بدلنی چاہیے. کچھ چیزیں تو اگر یہ اتنی زیادہ خوبصورت چیز میرے پریزنٹ میں ہے لیکن شاید خیال آئے کہ یہ ہمیشہ سے میری تھی, انسیکیورٹی آ جائے, رائٹ. وہ انسیکیورٹی بھی اللہ تعالیٰ نے پاک کر دی کہ یہ اتنی اچھی جگہ بھی جہاں تم نئے آئے ہو, جو چیزیں تمہاری فیوریٹ تھیں پچھلی جنت کی ان کو اریس نہیں کیا, ان میں اضافہ کیا ہے, رائٹ. تو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور پھر شاید اس پوزیسونیس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے مزید ہائی لائٹ کیا ہے دوبارہ, کہ اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے یہ ایک چیز ہے جس کو دوبارہ ایکو کیا جا رہا ہے, دوبارہ سے اس کو دہرایا جا رہا ہے, رائٹ. اور استاد اس کے بعد جو ہے ہماری اب فبیئی علی ربکما تکذبان کے بعد ہے کہ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. تو اس میں تھوڑے مشکل الفاظ ہیں اور شاید ان پہ اگر آپ تھوڑی کلیریفیکیشن دیں تو آیت بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے. رف تو مہنگے موٹے کپڑے کو کہتے ہیں جو بہت یعنی ڈیلیکیٹ بھی ہو, مہنگا اور ڈیلیکیٹ ہو. اور یہاں پر رف سے مراد سمجھ لیں تکیے یا گدے وغیرہ جو بہت زیادہ تعداد میں ہیں, رف خضرن, اور وہ ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سبز بنایا گیا. نا سب سے کیا مقصد نکلتا ہے؟ ماڈرن آرکیٹیکچر میں جو ٹرینڈز ہیں ان میں سے ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یو برنگ دی آؤٹ سائڈ ان سائڈ. تو کوئی بہت ماڈرن نیا گھر بنایا ہے تو اس میں نا گلاس زیادہ ہوتا ہے, خاص کر اگر کلائمیٹ اچھا ہو باہر, گلاس زیادہ ہوتا ہے. اور جو باہر درخت وغیرہ کا فیچر ہے نا وہ بالکل گلاس کے نزدیک لے آتے ہیں اس کو, تو آپ اگر اندر بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ باہر بیٹھے ہیں. تو آپ کو اندر کا کلائمیٹ کنٹرول اور باہر کا نیچرل ویو ایک ساتھ لگے. اسی لیے جو زیادہ ایکسپینسو گھر ہوتے ہیں ان کا ویو بھی پرائیویٹ ہوتا ہے, کیونکہ ویسے تو اگر آپ زیادہ گلاس لگاؤ گے تو اندر نظر آئے گا نا. تو آپ عام نیبرہڈ میں, عام محلے میں آپ زیادہ گلاس نہیں لگا سکتے کیونکہ پھر سب آپ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں, یا تو آپ کو پردے بند رکھنے پڑیں گے, سارا دن فائدہ کیا ہوا, رائٹ. لیکن اگر آپ نے پردے کھولنے ہیں اور آپ کی بالکل پرائیویٹ اسٹیٹ ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ گھنے درخت یا نیچر چاہیے باہر جو اس سے کنیکٹ ہوتی ہو. نا انٹیریئر ڈیزائن میں کیا ہوتا ہے, وی کال اٹ فنگ شوئے یا اور بھی چیزیں اور اسٹائلس ہیں کہ جو کلر اسکیمز ہیں آپ کی وہ کنیکٹ ہونی چاہیے. تو آپ کو الٹے سیدھے کلرز آپ اگر ملائیں گے نا تو وہ آنکھ اس میں سیٹل نہیں ہوتی اور آپ کو ایک ریلیکسنگ انوائرمنٹ نہیں ملتی, رائٹ. اب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی جو پچھلی دیوار ہے اس کا گلاس نظر آیا. گلاس نظر آنے سے مراد کیا ہے؟ باہر نظر آیا, باہر. سو وہ باہر والا جو ہے نا ویژولی دیکھتے ہوئے
وہ باہر ایکچولی اندر کے گھر کے اندر کا حصہ بن گیا, وہ آپ کے ویو کا حصہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. جب وہ گھر کا حصہ بنا تو گھر کا جو فرنیچر ہے اس کو اس کے ساتھ تھوڑا بہت میچ کرنا چاہیے, اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اس کے ساتھ, تاکہ لگے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, رائٹ. یہ ڈیزائن کے بڑے انٹرسٹنگ فیچرز ہیں جو اب آرکیٹیکٹس یوز کرتے ہیں. بہت ہائی اینڈ ہوٹلز وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ لابیز بنائی ہوئی ہیں, اور لابیز کا جو پورا پیچھے کا سین ہے وہ گلاس ہے, اور اس کے پیچھے پورا جنگل تقریباً بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور اٹس ویری ایگزوٹک اینڈ اٹس ویری افیکٹو. لیکن وہ یوز کرتے ہیں یہ چیزیں نا. اب یہاں پر آپ کو انڈور آؤٹ ڈور کا کانٹراسٹ اس کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ نہ یہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں, نہ یہاں پر سانپ وغیرہ ہے باہر, نہ یہاں پر بارش ہونی ہے جو ہر چیز خراب کر دے, نہ آندھی چلنی ہے. وہ جو ایلیمنٹس ہیں نا باہر کے جو اس کو سوٹیبل نہیں بناتے, وہ سارے جنت میں ایلیمنیٹ کر دیے گئے, وہ سب ہٹ گئے ہیں. اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ اب آپ باہر کو اس طرح ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اندر کو ڈیکوریٹ کرتے تھے. پہلے اشارہ کر دیا تھا اس طرف جب کہا تھا کہ بڑے آرام سے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. وہاں پر اس کی مٹیریل کی اور اس کی کمفرٹ کی بات ہو رہی تھی. لیکن یہاں پر اب کیونکہ جو اندرونی کمفرٹ ہے اس کا تعلق اسپاؤس کے ساتھ کر دیا ان آیات میں, ہے نا. تو اب یہاں بیرونی کمفرٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے انوائرمنٹ میں. وہاں پر چیزوں کی اندرونی کمفرٹ ہائی لائٹ کی تھی, بطائنها من استبرق. یہاں چیزوں کی بیرونی کمفرٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. کیسے؟ اس کے رنگ, ان ایگزاٹک نرم فیبرکس کے رنگ ہرے ہوں گے. ہرے سے کیا میچنگ ہو رہی ہے؟ مدھامتان, بالکل, اور ہرے ایک کنٹینیوس میچنگ چل رہی ہے. لگتا ہے آپ نیچر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. اور پھر اب اگر بہت زیادہ میچنگ ہو جائے تو بورنگ ہو جاتا ہے, ایک ہی رنگ ہے ہر طرف. تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی چاہیے ہوتی ہے جو ایک دم سے اسٹرائک کرے اور کانٹراسٹ آئے. بالکل. مجھے یہ چیزیں اس لیے پتہ ہے کہ آئی ایم این انٹیریئر ڈیزائنر آلسو. سو خیر, جیسے وائٹ اسپیسز بہت اچھی ہوتی ہیں آج کل, وائٹ اسپیسز کا بہت ٹرینڈ ہے, رائٹ. تو اگر وائٹ اسپیس بہت زیادہ وائٹ اسپیس ہوگی نا, وہ آپ کو سائیکوٹک ہاسپٹل لگے گا, وہ سائیک وارڈ لگے گا وہ, رائٹ. لیکن اگر آپ کی بہت زیادہ وائٹ اسپیس ہے, اس میں تھوڑا سا آپ نے ووڈ کا ایلیمنٹ ڈال دیا, تھوڑا سا بلیک کا ایلیمنٹ ڈال دیا, تھوڑا سا گولڈ کا, ہلکا سا, زیادہ نہیں, تو وہ جو تھوڑا سا بھی ہوگا نا وہ بہت لگے گا, وہ بہت زیادہ پاپ ہوگا وہاں پر, رائٹ. تو اب یہ پورا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کا یہ سبز ہے. مدھامتان تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. اب رفرفن خضر بھی سبز ہیں, یا مختلف شیڈز ہوں گے سبز کے, لیکن سبز ہی ہیں. اب کوئی ڈیکوریشن پیس لگانے پڑیں گے جو اس کو بالکل کانٹراسٹ کریں اور ہائی لائٹ کریں اور اس میں ایک نئی لائف ڈالیں. وہ کہاں سے لے کر آئیں ڈیکوریشن پیس جو اس قسم کے آرکیٹیکچر کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں؟ ہم نے کبھی ایسا آرکیٹیکچر دنیا میں دیکھا نہیں کہ جنگل کو آپ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. اس کا تو ہمارا کوئی ایکسپیرینس ہے نہیں. تو ہم جب یہاں پر لیمپ کے بارے میں سوچتے ہیں, یا واز کے بارے میں سوچتے ہیں, یا ٹیبل یا سائڈ چیئر کے بارے میں سوچتے ہیں, یا شینڈلیئر کے بارے میں سوچتے ہیں, تو ہم تو انٹیریئر کی بات کر رہے ہیں نا, ایکسٹیریئر کی بات نہیں کر رہے. ہمارا اس کے لیے کوئی ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. تو اللہ نے کہا عبقرین. عبقر کیا کہا تھا میں نے؟ جنات کی دنیا, کسی اور عالم سے لائی گئی چیز جس کو آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی امپورٹڈ آبجیکٹ, جیسے وہ جب کوئی باہر سے شام سے یا روم سے کوئی چیز لے کر آتے تھے نا, کوئی واز وغیرہ یا کوئی چیز جو کسی نے کبھی دیکھی ہی نہیں اس طرح کی چیز, تو اس کو وہ عبقری کہتے تھے. تو وہ جو امپورٹڈ گڈز ہوتی ہیں نا, ان کو آپ عبقری کہہ سکتے ہیں, جو باہر سے لائی گئی ہوتی ہیں. ناؤ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جیسے لوکل صوفہ بنتا ہے گھر, وہاں پہ چارپائیاں وغیرہ بنتی ہیں ہمارے کلچر میں, رائٹ, چٹائیاں بنتی ہیں, وہ لوکل ہے, لوکل آرٹ ہے اور لوکل فنکاری ہے. اب آپ امپورٹ کر کے یورپین فرنیچر لاؤ گے, یا امپورٹ کر کے اٹالین کچھ لاؤ گے, یا کوئی قالین کہیں سے لاؤ گے, فوراً لوگوں کو لگے یہ کہاں سے لائے ہو, یہ کیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جتنا وہ امپورٹڈ ہوتا ہے, جتنا ایگزاٹک ہوتا ہے, عام طور پہ اتنا بدصورت بھی ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو وہ اچھا اس لیے لگتا ہے کہ وہ مختلف ہے, باہر سے آیا. پینٹنگ ہوگی, پینٹ کا دھبا ہے, پینٹنگ نہیں ہے, پینٹ کا دھبا, لیکن کیا پینٹنگ ہے, وہ اس نے اصل میں کسی بندر کے ہاتھ میں پینٹ دے کے اس سے پھینکوایا ہو,
لیکن اب وہ ایبسٹریکٹ آرٹ کے نام پہ بک جائے رائٹ، کیونکہ وہ اٹس امپورٹڈ، اٹس ایگزاٹک، نئی چیز ہے. یا میں نے دیکھا ہے کبھی فینسی آرٹ سٹورز وغیرہ میں یا فرنیچر سٹورز میں، ویسے تو واز ہوتا ہے، کسی نے ٹوٹا پھوٹا ٹیڑھا میڑھا واز بنا دیا جس میں سائڈ پہ ایسے شکل بنی ہوئی ہے، وہ $10,000 کا ہے. ایک تو یہ عجیب ہے، یہ کیوں اتنا مہنگا ہے؟ کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز کہیں کسی کے پاس ہے نہیں، رائٹ. اس کی بدصورتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے، کبھی کبھار جو نئی چیز ہوتی ہے نا، وہ عجیب بھی ہوتی ہے، اگلی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پرابلم کو کیسے سالو کیا یہاں پہ، اس مسئلے کو، عبقری حسان، عبقری ہوں گے اور بہت زیادہ حسان بلکہ جمع میں استعمال کیا ہے. اور یہ اس طرح سے عبقریات حسان ہونا تھا، جیسے خیرات حسان ہے، بالکل، لیکن عبقری حسان کر کے مفرد اور جمع کو اکٹھا لیا ہے. یہ بلاغی ایک ٹرک کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. اور اس سے فائدہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرح کی ایک عبقری میں بہت ساری خوبصورتیاں ہوں گی، ایک طرح کی خوبصورت، ہر اینگل سے خوبصورت لگے گا، اس کے رنگ خوبصورت ہوں گے، اس کی شیپ، اس کا سائز، اس کا فنکشن، اس کے فیچرز وہ بہت خوبصورت ہوں گے. جو شینڈلیئرز وہاں پر لگیں گے، جو ستون وہاں پر لگیں گے، جو ٹیبلز وہاں پر لگیں گی، جو چیئرز وہاں پر لگیں گی، جو فرنیشنگز لگیں گی، جو آرٹ لگے گا وہاں پر، وہ تمام چیزیں عبقری ہوں گی. کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ایسا پیس. جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا، یہ کہاں سے لیا تھا، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اچھا میں اس کی تصویر دیکھ لوں، کہیں مل جائے شاید، رائٹ، یا اس قسم کی چیز مجھے چاہیے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر جنت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فیچرز ہوں گے اس گھر کے اور اس جگہ کے بیٹھنے، اس بیٹھک کے، اس میں خوبصورتیاں ایسی ہوں گی جو انسان کبھی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا. ما لا عین رأت، جیسے حدیث نے کہا ہے، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اور یہی عبقری حسان کے اندر کیپچر کیا گیا ہے. یہاں پر تم دونوں کو تو اندازہ ہو گیا کہ ایک ایلیمنٹ کو جس طرح سے کمپیئر کیا ہے اور جس طرح سے تبدیلی لائی گئی ہے سیکوینس میں، اس کا بھی کیا فائدہ ہے. اور اس سے شاید ہوپ فلی یہ بات واضح ہو، میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، جہاں تک میں کنونس ہوں اس جنت کو ایک کلائمیکس کی شکل دی گئی ہے، اس میں ایک برتری لائی گئی ہے، اور یہ اس درجے سے اگلا درجہ بتایا گیا ہے. اور اس میں ایک رحمت بھی، جیسے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ ایک الگ گروہ کے لیے نیسیسریلی نہیں بتائی گئی. بتایا گیا ہے کہ وہ 2 جنتیں ہوں گی خوف کرنے والوں کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور ان کے لیے 2 اور جنتیں بھی ہوں گی. اس طرح سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس سے ہم اشارہ یہ لے سکتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ اور بھی ہوگا، اور کچھ اور بھی ہوگا، اور کچھ اور بھی ہوگا. یعنی اپ گریڈس ہوتے چلے جائیں گے، اپ گریڈس رکیں گے نہیں. رائٹ. تو اس بات سے مجھے پچھلی آیتوں میں جب ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، جیسے عن ذنبہ ہی تھا، اسی طرح جنت والوں کے لیے جو ان کو پسند ہو، جیسے ان کو پسند ہو، تو تھوڑی ریلیٹیو وہ آ رہی تھی کہ آپ کے حساب سے آپ کو ملنے والا سین. تو شاید ان لیولز میں، یعنی یہ جو جنت پروگریس کر رہا ہے، تو شاید اس حساب سے بھی لیولز ہوتے ہیں، یعنی جنتیوں کے، کہ اس نے اتنا کیا ہے تو اس کو اتنا مل رہا ہے، یعنی ریلیٹیولی. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لیول اچھے، یعنی جن کے اعمال بہت زیادہ تھے، ان کے ہوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ پچھلے لیولز میں کسی حد تک آپ کے پاس ورائٹی تھی، لیکن یہاں پر رنگ کو خاص کر دیا. آپ قرین حسان کو بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کہ آپ قری ڈالیں گے وہاں پر، رائٹ. پھر نخل اور رمان خاص کر دیے، رائٹ. تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا ٹیسٹ تو ہے، اب تم میرا ٹیسٹ دیکھنا. کیا بات، میرا ٹیسٹ دیکھنا تمہارے لیے کیا ہے. تمہارے اپنے ذائقے کی حدود ہیں اور تمہاری اپنی امیجنیشن کی حدود ہیں. میں اب تمہیں اپنی طرف سے جو میں تم اپنے لیے جو احسان کرنا چاہتے ہو وہ تم نے دیکھ لیا، اب میری طرف سے احسان دیکھو. تو یہ ایک اپ گریڈ بھی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازے، ہمیں اپنی مغفرت دے. استاد، آپ کی اس بات سے مجھے یہ اب سمجھ آئی کہ ان جنتوں کے ذکر میں اب اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے بات ختم ہی اب کری، یعنی کہ ہم نے وہ چیز اس چیز پہ ختم ہو گئی جو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. تو وہ جو اس میں، یعنی اس پوری سورہ میں وہ جو ایک کامن تھیم آ رہا تھا کہ عجائب، اللہ تعالیٰ کے عجائب، تو یہ شاید یہ اس کی کلائمیکس ہے. ابھی یہ اعلیٰ یہ ربکم، پھر کون سے اعلیٰ کی تکذیب کرو گے؟
اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں قائد ہمارے جو بلیفس ہیں وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پوری زندگی کرپٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے ساتھ کرپٹ ہو جاتی ہے. تو یہ میرے نزدیک ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. یہود کو اللہ تعالیٰ کا جلال نہیں رہا، اس کی اکرام پر اعتماد ہے اور اس کے جلال کا کوئی خوف نہیں ہے انہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے اندر ایک بیلنس رکھا ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کا صرف یہی نہیں ہے کہ رحمت کرے گا اور پھر اس کے جلال سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف جلال سے ڈرتے رہو یعنی تم پر کبھی اکرام نہیں ہوگا. دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے.